الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد بزرگان محترم اور برادران عزیز، کچھ عرصے سے میں نے قرآن کریم کی ان سورتوں کی تفسیر کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جو عام طور سے نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں اور پارہ عام سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس سلسلے کے لحاظ سے آج سورہ والتین کی تفسیر شروع کرنے کا ارادہ تھا، لیکن چونکہ وقت کم رہ گیا ہے اور اس وقت میں اگر اس تفسیر کو شروع کیا جائے تو کسی مناسب حد تک پہنچانا اس کا مشکل ہوگا، اس لیے آج ایک اور مسئلے کے بارے میں آپ حضرات سے اور خود اپنے آپ سے کچھ گزارشات کرنے کا خیال ہوا۔ وہ یہ کہ آج صفر کی 28 تاریخ ہے اور کل سے انشاءاللہ یا پرسوں سے ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے ملک میں یہ رواج ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی محفلیں اور جلسے گلی گلی محلے محلے منعقد ہوتے ہیں، اور اگرچہ شرعی اعتبار سے حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بیان سارے سال ہی جاری رہنا چاہیے، کسی مہینے کے ساتھ مخصوص نہ ہونا چاہیے، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھی تھے، انہوں نے بھی ربیع الاول کے مہینے کا کوئی خصوصی اہتمام نہیں کیا، بلکہ ان کی ساری زندگی، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی ہر مجلس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک سے آباد رہتی تھی۔ اور یہ جو ہمارے ہاں یہ تصور پیدا ہو گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت 12 ربیع الاول کو منایا جائے، اس کی بھی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال دنیا میں تشریف فرما رہے، آپ کے بعد صحابہ کرام سالہ سال تک موجود رہے، کبھی کسی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کو بطور جشن کے منانے کا کوئی اہتمام نہیں فرمایا، اس لیے کہ شریعت نے ہمیں
ایک ایسا دین عطا فرمایا ہے جو رسمیات سے بالاتر ہے، یعنی اس میں دوسری قوموں کی طرح اس قسم کی رسمیں نہیں ہیں کہ فلاں کی ولادت کا دن منایا جائے، فلاں کی وفات کا دن منایا جائے، بلکہ اصل دار و مدار اس پر ہے کہ جس بزرگ کو یا جس پیغمبر کو تم مانتے ہو تو اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے، نہ یہ کہ ایک دن ان کا ذکر کر کے اور ان کی ولادت کا جشن منا کر اور پھر فارغ ہو کے بیٹھ جائیں۔ لیکن بہرحال جس مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا، جس تاریخ کو مبعوث فرمایا، وہ یقیناً اس کائنات میں اس سے زیادہ خوشی کی کوئی اور تاریخ اور کوئی اور مہینہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس تاریخ کو منتخب فرمایا اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجنے کے لیے، تو وہ دن یقیناً بہت ہی عظیم الشان دن تھا، لیکن اس کو ہر سال منانے کا کوئی حکم نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے دیا۔ اگر اسلام میں کوئی دن منانے کی کوئی حقیقت ہوتی یا اس کی کوئی اہمیت ہوتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بڑھ کر کوئی اور دن اس لائق نہیں تھا کہ اس کو منایا جائے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے باقاعدہ نہیں منایا۔ بہرحال یہ بھی ایک غنیمت ہے کہ چلو ربیع الاول کے مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی محفلیں منعقد ہو جاتی ہیں، اگر ان کو کسی خاص تاریخ کے ساتھ مشروط نہ کیا جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک جس وقت بھی ہو وہ ایک مسلمان کے لیے بہت بڑی عبادت بھی ہے اور بہت بڑی سعادت بھی ہے اور انتہائی برکت کی چیز ہے۔ تو ہمارے ملک میں رواج ہے ربیع الاول کے مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کی محفلیں منعقد کرنے کا، اور یہ ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی یہ محفلیں شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اس میں جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں پہلے اپنے آپ سے اور اس کے بعد پھر اپنے واسطے سے آپ حضرات سے، وہ یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ وہ عظیم الشان چیز ہے جس نے ایک مختصر سے عرصے میں 23 سال کی مدت میں پورے جزیرے عرب میں، اور جزیرے عرب میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک انقلاب عظیم برپا کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت دنیا کی جو حالت تھی، اہل عرب کا جو طرز عمل تھا، وہ جس جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، جس طرح قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، جس طرح ایک دوسرے کی عزتیں لوٹی جاتی تھیں، اس کا تصور کیجئے، اور اس میں ایک ذات والا صفات نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور 23 سال کی مدت میں کایا پلٹ جاتی ہے۔ وہ لوگ جو جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے وہ دنیا کے امام بن جاتے ہیں، وہ لوگ جو وحشت اور بربریت کا شکار تھے وہ تہذیب، اخلاق اور شرافت کا ایک نمونہ بن کر دنیا کے سامنے آتے ہیں۔ اتنا عظیم انقلاب اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جزیرے عرب میں اور پھر اس کے واسطے سے پوری دنیا میں برپا فرمایا۔ یہ کس چیز کی بدولت تھا؟ یہ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی بدولت۔ آپ نے ایک ایسی سیرت کا مظاہرہ فرمایا، ایسے اخلاق دنیا کے سامنے پیش کیے، ایسی عظیم حقیقتیں دنیا کے سامنے واضح کی، اور اپنے عمل مبارک سے اس کا ایک
نمونہ پیش کیا کہ اس کے نتیجے میں اتنا عظیم انقلاب برپا ہو گیا کہ عقل حیران ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگیوں میں جو انقلاب آیا وہ ایسا تھا کہ وہ لوگ جب اپنی جاہلیت کی زندگی کو یاد کرتے اور پھر اسلام کی زندگی کا اس سے موازنہ کرتے تو خود حیرت میں رہ جاتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا خلیفہ بنایا اور آدھی دنیا پر ان کو حکمران بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو اسی زمانے میں جب وہ خلیفہ تھے، ایک مرتبہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، ایک پہاڑ کے پاس سے گزرے تو پہاڑ کے پاس سے گزرتے ہوئے خود اپنے آپ سے خطاب کیا، تھوڑی دیر کے لیے رک گئے اور کہا قف یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے ذرا ٹھہر، اور پھر کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں کسی وقت تو اونٹ چرایا کرتا تھا اور اونٹوں کے چرانے کے دوران تیرے پاؤں گھٹنوں تک اونٹوں کے پیشاب میں لت پت ہوا کرتے تھے، اور آج تو آدھی سے زیادہ دنیا کا حکمران بنا بیٹھا ہے۔ یہ کس کی بدولت ہوا؟ پھر خود ہی جواب دیا کہ یہ میرے حبیب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بدولت، آپ کی صحبت کی بدولت، آپ کی سیرت طیبہ کی بدولت عمر ابن خطاب کو امیر المومنین بنا دیا۔ تو جو انقلاب صحابہ کرام کی زندگیوں میں برپا ہوا وہ کس چیز سے ہوا؟ وہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہوا۔ آپ نے اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنی اداؤں سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے صحابہ کرام کی تربیت کی، اور وہ ایسے لوگ تیار کیے کہ زمین و آسمان کی نگاہوں نے نہ ان سے پہلے ایسے افراد دیکھے تھے نہ ان کے بعد دیکھے۔ ایسے صحابہ جن کے بارے میں آپ نے ڈنکے کی چوٹ یہ اعلان فرما دیا کہ اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ان میں سے جس کی بھی اقتدا کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ کس لیے کہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں جو یہ انقلاب آیا، یہ اس لیے کہ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس فکر میں گزرتا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے جس طرح دیکھا ہے اس کی نقل اپنی زندگی میں اتار لیں، کیونکہ قرآن نے فرمایا تھا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو ان کی ہر وقت کی فکر یہ تھی کہ کسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہیں ہیں، آپ کس طرح اٹھتے ہیں، کس طرح بیٹھتے ہیں، کس طرح نماز پڑھتے ہیں، کس طرح گھر والوں سے ملتے ہیں، کس طرح دوست احباب سے ملتے ہیں، کیسا آپ لباس پہنتے ہیں، کیسے آپ سفر کرتے ہیں، ایک ایک ادا کو حضرات صحابہ کرام نے دیکھ کر اپنی زندگی میں اس کی نقل اتارنے کی کوشش کی، صحابہ کرام بن گئے۔ وہ صحابہ کرام بن گئے کہ دنیا نے ایسے انسانوں کی نظیریں نہیں دیکھی۔ تو ہم سیرت طیبہ کی محفلیں منعقد تو کرتے ہیں اور جلسے بھی منعقد کرتے ہیں، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بیان بھی ہوتا ہے، لیکن زندگی کے ڈھب میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ زندگی کا پہیہ جس طرح پہلے چل رہا تھا ربیع الاول کی سیرت کی محفلوں کے بعد بھی ویسے ہی چلتا رہتا ہے، کوئی ترقی نہیں ہوتی، کوئی قدم آگے نہیں بڑھتا، ہمارے حالات میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ وہ کیوں؟
اس لیے کہ ہم نے سیرت طیبہ کو معاذ اللہ محض ایک تاریخ کا حصہ سمجھ کر بیان کرنے کی ریت ڈال دی ہے. کبھی ربیع الاول کا مہینہ آئے گا تو ہم سیرت النبی کا ایک جلسہ منعقد کر لیں گے، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان ہو جائیں گے، آپ کی تعریف و توصیف ہو جائے گی، اور بس. اگر ان سیرت طیبہ کی محفلوں سے ہم یہ فائدہ اٹھائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جان کر اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں، تو یقین رکھو کہ جو انقلاب حضرات صحابہ کرام کی زندگی میں آیا تھا اور آج بھی آ سکتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے، آپ کی سنت کی اتباع سے وہ انقلاب آج بھی آ سکتا ہے. ذرا ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس ربیع الاول کے گزر جانے کے نتیجے میں اور ان سیرت طیبہ کے محفلوں کے نتیجے میں ہم نے کوئی ایک سنت جو پہلے جس پر عمل نہ کرتے تھے اس محفلوں کے بعد عمل کرنا شروع کر دیا ہو؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھئی پہلے ہم یہ کام نہیں کرتے تھے، آج ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی ہے یا کہی ہے یا پڑھی ہے تو آج سے ہم یہ اس سنت پر عمل کریں گے؟ نہیں ہوتا. اس کا نتیجہ یہ کہ زندگی کا پہیہ جس ڈھب پر گھوم رہا تھا ان محفلوں کے بعد بھی اسی طرح گھومتا رہتا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آتی، کوئی جذبہ بیدار نہیں ہوتا، حالات نہیں بدلتے، اور جن گناہوں میں پہلے مبتلا تھے اب بھی مبتلا ہے. تو میری گزارش یہ ہے، جو میں نے عرض کیا پہلے اپنے آپ سے اور پھر اپنے واسطے سے آپ سب حضرات سے، کہ ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں سیرت طیبہ کی محفلیں منعقد ہوں گی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا بیان ہوگا. تو اگر ان جلسوں میں ان محفلوں میں شرکت ہو تو، اور اگر شرکت نہ ہو تو ہر مسلمان کم از کم یہ کام کرے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی مطالعہ کرائے، آپ کی سنتوں کو سیکھے اور یہ عزم لے کر سیکھے کہ ہم اس سنت اور سیرت کو معلوم کر کے اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے، اپنی زندگی کو اس میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے. اگر روزانہ ایک سنت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک سنت، ایک یہ طے کر لیں کہ ہر روز ہم ایک سنت سیکھیں گے اور اس پر اس دن سے عمل کریں گے، تو یقین رکھو کہ یہ ساری محفلیں کارآمد ہیں، فائدہ مند ہیں، اور وہ ہمارے اندر انقلاب لا سکتی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کوئی ایسی معمولی بات نہیں، ایک چیز کے اوپر بھی آدمی سنت پر عمل کر لے تو اللہ تبارک و تعالی کی محبوبیت اس کو حاصل ہوتی ہے. قرآن کریم نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری سنت کی اتباع کرو، تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کرے گا. یحببکم اللہ، اللہ تعالی نے محبت کرے گا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک سنت کی اتباع میں بھی آدمی اگر سرکار کی اتباع کی نیت سے وہ کام کرے، جس وقت وہ کام کر رہا ہوگا وہ اللہ کا محبوب ہوگا. یحببکم اللہ، اللہ نے وعدہ فرمایا میں محبت کروں گا تمہارے سے. جب تم میرے حبیب کی سنت پر عمل کرو گے تو میں تم سے محبت کروں گا. اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ فرض کرو آپ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے، مثال ایک ہلکی سی مثال دیتا ہوں، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ دایاں پاؤں پہلے رکھو اور نکلتے وقت بایاں پاؤں پہلے نکالو. تو جس وقت تم مسجد میں داخل ہوتے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی نیت سے دایاں پاؤں پہلے رکھ رہے ہوگے، اس وقت میں اللہ کے محبوب ہوگے. یحببکم اللہ. باہر نکلتے وقت بایاں پاؤں پہلے نکالنے کا اہتمام کرو گے اتباع سنت کی نیت سے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہو گئے. اب یہ سنت ایسی ہے، بتاؤ کہ اس سنت کے اتباع میں کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے، کیا وقت صرف ہوتا ہے، کتنے پیسے لگتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، صرف دھیان اور توجہ کی بات ہے کہ دھیان نہیں، توجہ نہیں، فکر نہیں. ایسے ہی پتہ نہیں کتنی سنتیں ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ایک سنت کو روزانہ سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت بھی حاصل ہوگی، زندگی میں انقلاب آئے گا. اور اس کے لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ ہمارے شیخ حضرت شیخ ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کی سنتیں جمع کر دی ہیں. آپ صبح اٹھتے تھے تو کس طرح اٹھتے تھے، آپ مسجد جاتے تھے تو کس طرح تشریف لے جاتے تھے، جب آپ غسل خانے میں داخل ہوتے تھے تو غسل خانے میں کس طرح جایا کرتے تھے، گھر میں رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ کا طرز عمل کیا تھا، باہر والوں کے ساتھ کیا تھا. زندگی کے تمام شعبوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اس میں جمع کر دیا. اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یہ کتاب ہے. میں گزارش کروں گا کہ ہر مسلمان اپنے گھر میں اس کو رکھے اور اپنے گھر میں گھر والوں کو بھی، خود بھی پڑھے، دوسروں کو بھی سنائے، اور اس تہیے کے ساتھ سنائے کہ ہر روز ایک نئی سنت کے اوپر عمل کرنے کا ہم اہتمام کریں گے. 30 دن اس طرح گزار دیے تو 30 سنتیں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری زندگی میں داخل ہو گئی، اس کی برکات شامل ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی محبوبیت حاصل ہو گئی. اور یہ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں یہ برکت رکھی ہے کہ اس کے نتیجے میں پھر آدمی کے اندر نیکی کا جذبہ اور گناہوں سے رکنے کی خواہش خود بخود پیدا ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو بس یہ گزارش کرنی تھی. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.